السلام علیکم۔ اردو کی جماعت میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مذکر مؤنث۔ مذکر مؤنث آپ پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہوں گے اور جانتے ہوں گے بہت سارے مذکر مؤنث کے بارے میں۔ آئیے ایک دفعہ پھر ہم یاد کر لیتے ہیں مذکر مؤنث کسے کہتے ہیں۔ مذکر جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، یعنی اسم کی دو اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ جس طرح آپ اسم کی اقسام بہت سے اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جیسے بناوٹ کے لحاظ سے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ ہیں اسم کی اقسام، اور تعداد کے لحاظ سے اسم کی اقسام کے واحد اور جمع ہیں، اور یہاں پہ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی نر اسم کو مذکر کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی نر اسم جو ہے وہ مذکر کہلاتا ہے، جیسے لڑکا، دادا، شیر، یہ سب الفاظ مذکر کو ظاہر کر رہے ہیں۔ مؤنث کسی بھی مادہ اسم کو مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکی، شیرنی، دادی، یہ سب کیا ہے؟ مؤنث، مذکر اور مؤنث۔ اور اس سے پہلے بھی آپ ان کے مذکر مؤنث بنا چکے ہوں گے۔ آج جو ہم مذکر مؤنث جانیں گے وہ ہے پرندوں اور کیڑوں کے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مذکر کی۔ کچھ پرندے ہمیشہ مذکر بولے اور لکھے جاتے ہیں، جیسے الو، باز، چکور، بگلا، شکرا، سارس، ہدہد۔ یہ ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، ہم ان کی مؤنث نہیں بنا سکتے۔ جیسے ہدہد کی ہم مؤنث بنا سکتے ہیں، ہدہدی نہیں، وہ غلط لفظ ہو جائے گا۔ سارس کی مؤنث بنا سکتے، سارس، سارسی نہیں، یہ بھی لفظ غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ لفظ جتنے بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، ان کی مؤنث نہیں بنائی جا سکتی۔ اسی طرح کچھ کیڑے بھی ہمیشہ مذکر بولے اور لکھے جاتے ہیں، جیسے جگنو، لال بیگ، مچھر، مکوڑا، یہ سب کیا ہیں؟ کیڑے ہیں، اور ان کو ہمیشہ مذکر ہی بولا جاتا ہے، ان کی مؤنث نہیں بنائی جاتی۔ اگر ہم جگنو کی مؤنث بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ جگنوئی، جی نہیں، یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے ان الفاظ کی جو یہاں پہ درج ہیں ان کی مؤنث نہیں بنائی جا سکتی۔ اب ہم جانتے ہیں مؤنث پرندے اور کیڑے، یعنی کون کون سے پرندے اور کیڑے مؤنث ہوتے ہیں۔ کچھ پرندے ہمیشہ مؤنث بولے اور لکھے جاتے ہیں، جیسے بطخ، چیل، فاختہ، قمری، کوئل، مینا، مرغابی۔ اگر ہم ان میں سے کوئی بھی پرندوں کے نام کو ہم مذکر بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے مرغابی کا کیا ہو جائے گا؟ مرغابہ، جی نہیں، یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ہمیشہ مؤنث میں ہی بولی جاتے ہیں، ان کی مذکر نہیں بنائی جا سکتی۔ اسی طرح یہاں پہ ایک لفظ ہے، یہاں پہ کچھ کیڑوں کے نام دیے گئے ہیں، کچھ کیڑے بھی ہمیشہ مؤنث بولے اور لکھے جاتے ہیں، جیسے مکھی، بھیڑ، تتلی، یہ ہمیشہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو جملوں میں استعمال کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ مؤنث کیوں ہے۔ جیسے تتلی اڑ رہی ہے، ہم نے تتلی کو اڑ رہا نہیں کہا، اگر رہا کہیں گے تو وہ مذکر ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم نے لفظ استعمال کیا رہی، تتلی اڑ رہی ہے، تو یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث، یہ لفظ مؤنث کہلائے گا۔ اور بھیڑ کاٹ رہی ہے، بھیڑ کاٹ رہی ہے جو ہے وہ مؤنث کہلائے گا، اس لیے یہ بھیڑ لفظ بھی مؤنث کہلائے گا۔ اسی طرح مکھی اڑ رہی ہے، رہی لفظ آیا تو یہاں پہ یہ لفظ مؤنث کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم جگنو اڑ رہا ہے، اس میں جگنو میں رہی نہیں آیا، رہا آیا ہے، رہا آیا اس کا مطلب ہے وہ مذکر ہے، وہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اسی طرح بہت سے لفظ ہوتے ہیں جن کی ہم پہچان
جملوں کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم جملے بنائیں تو ہمیں بآسانی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے لفظ جو ہے مذکر ہے اور کون سے لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح آپ بہت سے گھر میں لفظ تلاش کریے گا جو مذکر اور مؤنث میں بولے جاتے ہیں۔ شکریہ۔